أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 وقتوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس قسم کے دقیق علمی موضوعات پر خطبات عام اور سادہ انسانوں کو مرعوب کرنے کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ میری مجبوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معوذ ذکی غلام ہونے کا قطعی علمی اور الہامی ثبوت یعنی ورچوئس گاٹ جو مجھے بخشا ہے، پچھلے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے مظاہر کے ضمن میں 2 نئی باتیں آپ لوگوں کے آگے بیان کی تھیں۔ اولاً یہ کہ ٹھوس اور مایا کے درمیان مظہر کی ٹھایا نامی ایک الگ حالت موجود ہے، اور اسی طرح مادے یا مظہر کی حالتیں 3 کی بجائے 4 ہیں، اور ثانیاً یہ کہ پہلے سائنس کا نظریہ یہ تھا کہ صرف انسان، حیوان اور نباتات ہی زندہ ہیں، لیکن اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ مظاہر کی دنیا میں صرف انسان، حیوان اور نباتات ہی زندہ نہیں بلکہ جمادات بھی زندہ ہیں۔ لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ جمادات کی زندگی کا معیار
لوئرسٹ ہے، یعنی کم ترین ہے۔ جمادات کی زندگی کا معیار انسانوں، حیوانوں اور نباتات کی طرح نہیں ہے۔ مظاہر کی حالتوں کے علاوہ سائنس کی دنیا میں 3 کو 4 کرنے کا یہ ایک اور نظریہ ہے جو میں ماہرین علم کے آگے اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ الہامی پیش گوئی کے مطابق کسی انسان کا اپنے بھائیوں میں چوتھے نمبر پر پیدا ہو جانا کسی مدعی کے صدق کی نشانی تو ہو سکتی ہے، لیکن چوتھے نمبر پر پیدا ہونے والے کے لیے اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا واقعہ ہے جس سے دنیا متاثر ہو سکے۔ ہماری جماعت میں بھی اور باقی دنیا میں بھی لاکھوں اور کروڑوں انسان ایسے ہوں گے جو اپنے بھائیوں میں چوتھے نمبر پر پیدا ہوئے ہوں گے۔ خاکسار خود 3 بھائیوں کے بعد چوتھے نمبر پر پیدا ہوا ہے، اور اس میں میرے لیے کیا عجیب بات ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ الہامی پیشگوئی میں بیان فرمودہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کی علامت کا مطلب یہ تھا کہ آنے والا موعود دنیائے علم میں علمی نظریات کے سلسلہ میں 3 کو 4 کر کے 3 کو 4 کرنے والا ہو جائے گا۔ اب میں نے یہ جو 2 نظریات دنیا علم میں انسان ماہرین علم کے آگے رکھے ہیں، مثلا کہ مادے کی حالتیں، اس آج سے پہلے ہمیشہ یہی پڑھایا گیا کہ مادے کی 3 حالتیں ہیں۔ مادہ مینس کہ مظہر مادے کا ہی ایک علمی براڈ سینس میں نام ہے، لیکن اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ مادے کی 3 حالتیں نہیں بلکہ 4 ہیں، یعنی ٹھوس مایع کے درمیان ایک ٹھایا نامی ایک اور الگ حالت ہے مادے کی۔ تو اس کے علاوہ دوسرا جو نظریہ جو میں ماہرین علم کے آگے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عاجز سے پہلے عام طور پر یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ انسان، حیوان اور نباتات یعنی پودے وغیرہ یہ زندہ ہیں، لیکن ان کی بھی زندگی کا معیار ایک نہیں ہے۔ جو انسان کی زندگی کا معیار ہے وہ حیوان کی زندگی کا معیار نہیں، اور جو حیوان کی زندگی کا معیار ہے وہ نباتات کی زندگی کا معیار نہیں، یعنی پودوں کی زندگی کا معیار وہ نہیں جو جانوروں کی زندگی کا معیار ہے۔ اس طرح خبر مجھے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو جمادات ہیں جنہیں ڈیڈ باڈیز کہا جاتا ہے، کہ یہ بھی ڈیڈ باڈی نہیں ہے۔ اس کائنات میں کوئی شے ڈیڈ باڈی یعنی مردہ نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس طرح خاکسار کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ یہ جمادات بھی اپنی زندگی رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی کہ یہ 3 کو 4 کرنے والا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رنگے میں بھی اس بات کو میرے وجود میں پورا کر دیا۔ آج خاکسار نیکی کی روشنی میں زمان مکان کے متعلق کچھ عرض کرے گا، یعنی ٹائم اینڈ سپیس کے متعلق کچھ باتیں میں بتاؤں گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ علم کا تعلق تقویٰ سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سے صرف عالم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے والا جو ہوتا ہے وہ متقی انسان ہوتا ہے، یعنی وہ تقویٰ، اس شخص کے وجود میں تقویٰ ہوتا ہے جس کو ہم متقی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو علم رکھتے ہیں، جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، یعنی عالم لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اب جس میں جتنا تقویٰ ہوگا وہ اس عاجز کی باتوں کو بآسانی سمجھے گا بھی اور ان سے لطف بھی اٹھائے گا، لیکن وہ جو تقویٰ سے عاری ہیں اور جنہیں میں کی بیماری لگی ہوئی ہے، وہ اس عاجز کی باتوں میں نکتے تلاش کرتے پھریں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حضرات کو بھی تقویٰ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ نیکی کے متعلق ایک بار پھر میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو دقیق باتیں ہیں تو بار بار میں بتاتا ہوں، عام
سادہ انسانوں کے لیے تاکہ ان کے ذہن میں چیزیں بیٹھیں. پہلے تو ان کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی وقت سمجھ جاتا تو پھر اس کے ذہن میں یہ چیز بھول جاتی ہے. تو میں بار بار اس مضمون کو جب میں بیان کر رہا ہوں، چونکہ علمی مضمون ہے اور دقیق علم کا متعلق یہ مضمون ہے، تو میں بار بار بعض باتیں دہرا رہا ہوں تاکہ سامعین ہیں ان کی ذہن میں چیزیں پختہ ہونی چاہیے. نیکی کے متعلق ایک بار پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے مراد وہ حقیقت ہے جو ہم انسانوں کے نیک افعال کی غایت ہے، یعنی آبجیکٹ ہے. ہمارے نیک افعال کا وہ آبجیکٹ ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے ہمارے نیک افعال پیدا ہوئے ہیں. اگر نیک افعال ہمارے یقیناً ہیں، ان کا وجود ہے اس دنیا میں، تو یقیناً وہ حقیقت بھی موجود ہے جو ہمارے نیک افعال کی وجہ بنی ہے، یا جس کی وجہ سے ہمارے نیک افعال ہیں. یہ نیکی کیا ہے؟ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر حق ہے. آج خاکسار نیکی کی روشنی میں زمان اور مقام کے متعلق کچھ عرض کرے گا. یاد رکھیں کہ زمان یعنی جو وقت ہے، یعنی ٹائم ہے، اس کا روزمرہ اور عمومی مفہوم تو سب جانتے ہیں. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹائم کیا ہے. مثلا منٹ، گھنٹے، دن وغیرہ وغیرہ، یہ ٹائم ہے. لیکن سائنسدانوں کی نظر میں ٹائم کا مفہوم تھوڑا سا زیادہ وسیع ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹائم از ڈسکرائبڈ ایز اے کوانٹٹی میئرنگ ڈیوریشن usually with reference to a periodic process such as the rotation of the earth or the vibration of electromagnetic radiation emitted from certain atoms. یہ ان کا سائنسدانوں کا یہ کانسیپٹ ہے، تصور ہے ٹائم کے متعلق. وہ یہ کہتے ہیں. اب ہم مکان کو لیتے ہیں، یعنی اسپیس کو لیتے ہیں. مکان سے عمومی مراد جگہ یا فاصلہ یا خلا ہوتا ہے. عام طور پر سب لوگ جانتے ہیں مکان سے کیا مراد ہے، یہی ہے کوئی جگہ، فاصلہ یا خلا وغیرہ. پھر میں کہوں گا کہ لیکن سائنس میں ٹائم کی طرح مکان کا بھی تصور جو ہے وہ تھوڑا سا وسیع ہے. سائنس میں کہا جاتا ہے اسپیس از ڈیفائنڈ ایز دا انلمیٹڈ 3 ڈائمینشنل ایکسپینس in which material objects are located. یہ تھوڑا سا جو ہمارا عام روزمرہ عام سادہ انسانوں کا جو مکان کا تصور ہے، اس سے ذرا آگے کی بات ہے. سائنس کی دنیا میں اسپیس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے. یہ تو زمان اور مکان کے بارے میں عمومی اور سائنسی مفاہیم تھے. یعنی میں نے عام روزمرہ جو انسان سادہ ہیں ان کا ٹائم اور اسپیس جو ہے اس کے متعلق کیا کنسیپٹ ہیں، تصورات تھے، وہ دونوں میں نے آپ لوگوں کے آگے رکھ دی ہیں. یاد رکھیں کہ لیکن فلسفہ میں ٹائم اور اسپیس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. اس میں نہ صرف فلسفہ میں نہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ زمان اور مکان یعنی ٹائم اور اسپیس کیا ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹائم اور اسپیس کیسے پیدا ہوئے ہیں. یعنی فلسفہ میں زیادہ گہرائی کے ساتھ ٹائم اور اسپیس کے متعلق فکر کیا گیا ہے یا فکر کیا جاتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں سائنس اور فلسفہ کے تعلق پر روشنی ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ باتوں کا سادہ زبان میں آپ کو پتہ کچھ لگ جائے. اس ضمن میں آپ لوگوں کے آگے ایک برطانوی مایہ ناز جو مفکر ہے W.T. اسٹیس، اس کا میں اقتباس آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں. وہ لکھتا ہے All the sciences take quite for granted certain principles and facts
which are for them ultimate. To investigate these is the portion of the philosopher, and philosophy thus takes up the thread of knowledge where the sciences drop it. It begins where they end. It investigates what they take as a matter of course. A critical history of Greek philosophy by W.T. Space, اور اس کا پیج ہے 3 یعنی صفحہ نمبر 3 ہے. اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھتا ہوں کہ وہ W.T. Space لکھتے ہیں کہ تمام سائنسز بعض اصولوں اور حقائق کو بطور مفروضہ لیتی ہیں اور یہ ان کے لیے آخری ہوتے ہیں. ان کی تحقیق کرنا فلسفے کا کام ہوتا ہے اور فلسفہ علم کی ڈور وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سائنسز اسے چھوڑ دیتی ہیں. فلسفہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سائنسز ختم ہو جاتی ہیں. یہ اس کی تحقیق کرتا ہے جسے سائنسز بطور مفروضہ لیتی ہیں. یہ جو عبارت ہے اس کی W.T. Space کی، اس کا یہ ترجمہ ہے سادہ سا میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے. میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیتا ہوں. اس ضمن میں کوئی ایک زمانہ تھا کہ جب سائنٹسٹ جو تھے، سائنسدان جو تھے، مادہ کو ہی ایک آخری حقیقت سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ وہ میٹر ہے، وہ یہ سمجھ لیتے تھے، یہ اس کا وہ یہ سپوز کر لیتے تھے کہ میٹر ہی شاید آخری حقیقت ہے، الٹیمیٹ ہے. اور پھر اس مفروضے کے بعد، اس کو سپوز کرنے کے بعد میٹر کو الٹیمیٹ، پھر میٹر کے متعلق انہوں نے مثلا لاز بنایا، مثلا مادے کی حالتوں کے متعلق انہوں نے تحقیق کی، اور اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کے بعد اپنے فہم کے مطابق انہوں نے 3 حالتیں لکھ دیں کہ جی دیر آر 3 اسٹیٹس آف میٹر، یعنی مادے کی 3 حالتیں ہیں. پھر انہوں نے اس پر اور تحقیق کی، یعنی ابتدائی پہلے کی باتیں ہیں، 100-200 سال پہلے کی میں باتیں کر رہا ہوں، کہ یعنی مادہ جو فنا نہیں ہوتا، یہ شکلیں بدلتا رہتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر مادے کے متعلق یہ اپنا لا بنا لیا کہ لا آف کنزرویشن آف میٹر، قانون بقائے مادہ، کہ مادہ لافانی ہے، یعنی مادہ باقی ہے. انہوں نے یہ کر لیا، اور یہ دونوں کر کے اس پہ متفق ہو گئے اور ان کو لا کی شکل دے دی. پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا علم میں جو پہلے ہوتا ہے ایک نظریہ آتا ہے. کوئی آدمی اپنی سوچ سے یا خدا تعالیٰ کی مدد سے کوئی کنسیپٹ، کوئی نقطہ نظر، کوئی خیال دنیا کے آگے رکھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے. اچھا، اس کے بعد پھر سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں، دنیا علم کے جو ماہرین ہوتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جس انسان نے یہ نقطہ نظر پیش کی ہے کہ وہ بات سچ کہہ رہا ہے، وہ بات سچی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ جو نظریہ ہوتا ہے، پہلے تو وہ نظریہ ہوتا ہے، صرف تصور ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سائنس کی دنیا میں، علم کی دنیا میں اس نظریے کو لا بنا دیا جاتا ہے. لا کہتے ہیں کہ یہ لا ہے. تو ایسی میں میٹر کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے زمانوں میں جب سائنسدانوں نے میٹر کو الٹیمیٹ سمجھ لیا، اب یہی سب کچھ ہے، آخری حقیقت یہی ہے، تو انہوں نے پھر یہ اس میٹر کے متعلق سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو ایک تو باقی ہے، لا آف کنزرویشن میٹر، لا آف کنزرویشن آف میٹر، اس کے متعلق کر لیا، متفق ہو گئے اور مان لیا. اور دوسرا ہے کہ مادے کی 3 حالتیں ہیں، اور ٹھوس، مائع اور گیس، یہ مان لیا، وغیرہ وغیرہ. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو سائنس کی باتیں ہیں. سائنس یہاں تک پہنچی اور اس کے بعد پھر ریسرچ جاری ہے. لیکن جو فلسفی ہوتا ہے، فلسفی اور عارف میں کیا فرق ہے، اس کی میں بات بعد میں کروں گا، خطبہ کے آخر میں بتاؤں گا کہ فلسفی جو فلاسفر ہوتا ہے اور ایک عارف ہوتا ہے، ایک مرسل ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم فلاسفر کی بات کر رہے ہیں، جو فلسفی ہوتے ہیں، عقل سے بات کرتے ہیں، عقل کے سہارے آخری حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں.
یا اس جو فلسفے کا لفظ ہے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت جو عقل کو ہی اپنا رہبر سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عقل کے ذریعے آخری حقیقت کا اس کا سراغ لگانا ضروری ہے، اور وہ لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو فلسفی کہتے ہیں یا فلاسفر کہہ لیں انگلش میں، وہ ہوتا ہے. لیکن عارف جو ہوتا ہے یا مرسل جو ہوتے ہیں یہ اور لوگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. اس کی بات میں آخر پہ کروں گا. اس وقت میں جو فلاسفر ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے مادے کی ایک مثال دے کر کہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک کہا ہے اس نے اسٹیج صاحب نے کہ بالکل وہ بعض باتوں کو الٹیمیٹ سمجھ لیتے ہیں اور اس پہ سپوز کر کے پھر آگے تحقیق نہیں کرتے، اس کے متعلق ہی مزید وہ تفصیلات یا نتائج نکالتے ہیں، یہ علم دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن آگے جانا فلسفے کا کام ہوتا ہے، اور فلسفی صرف یہ نہیں دیکھتا کہ مادہ الٹیمیٹ ہے، بلکہ وہ مادے کے متعلق بھی تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مادہ کہاں سے آیا، واٹ از دا ریالٹی آف میٹر. اس کا کام پھر وہ جو فلاسفر ہوتے ہیں عقل سے سوچتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے. اچھا، زمان اور مکان کو اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. اصل جو میں آپ لوگوں کو نیکی کی روشنی میں زمان اور مقام کی حقیقت کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، اب میں اس کی طرف آتا ہوں. زمان اور مکان یعنی ٹائم اور سپیس کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر ہم نیکی کے چہروں کی طرف آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں نے شروع میں پہلے خطبات میں ذکر کیا ہے بار بار کہ نیکی کے 4 چہرے ہیں: اول، آخر، ظاہر اور باطن. ان چاروں الفاظ کو یعنی اول، آخر، ظاہر اور باطن کو یہ ایک صفاتی نام نہ سمجھیں، یہ الفاظ نہ سمجھیں کہ یہ صفاتی ہیں، نیکی کے یہ صفاتی صرف نام ہیں، بلکہ ان چاروں الہی صفات کے پیچھے کائنات کی تشکیل کا فلسفہ موجود ہے. یہ سادہ الفاظ اول، آخر، ظاہر اور باطن ہیں پڑھنے میں، لیکن یاد رکھیں یہ جو وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر انکشاف فرمائی گئی ہیں، یہ وہ چاروں الفاظ ہیں جن کے پیچھے کائنات کی تشکیل کا فلسفہ موجود ہے. جن لوگوں کے پاس قرآن عظیم ایسی کتاب ہو جو علم و عرفان سے لبالب بھری ہوئی ہو، اور جن کا ایسا نبی ہو کہ جس کی امت میں ہونے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے صاحب کتاب نبی نے بھی خواہش کی تھی، تو پھر اس عظیم نبی کی امت اگر آج علم میں پیچھے ہے، سیاست میں پیچھے ہے اور معاشیات میں پیچھے ہے، حتیٰ کہ ہر میدان میں وہ پیچھے ہے، تو آپ سوچیں، غور کریں ایک لمحے کے لیے، اس سے بڑا اور المیہ اور کیا ہو سکتا ہے، فکر والی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس قرآن کریم جیسی عظیم و شان کتاب تھی جو ہر قسم کی علم اور معرفت اور حقائق سے بھری ہوئی ہے، ہر قسم کے علم سے بھری ہوئی ہے، اور پھر ان کا ایسا عظیم و شان نبی ہے جس کو خدا نے خاتم النبیین قرار دیا، اور اس نے علم اور معرفت کے خزانے لٹائے اپنی امت کو دیے، اور اپنی امت کی ہر شعبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج امت مسلم کا کیا حال ہے. وہی مولانا الطاف صاحب حالی والی بات ہے، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی. آج امت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے. کوئی امت محمدیہ کی ویلیو نہیں اس وقت کی. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا احساس بخشے اور ہم سوچیں کہ اتنی عظیم و شان کتاب ہمارے پاس ہے، اور ہمارا اتنا عظیم و شان نبی ہے جس نے ہماری ہر شعبہ میں، انسان کی زندگی کے ہر شعبہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے، سنہری باتیں بتا دی. اس کے باوجود ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہے، وہ کون سی خامیاں ہیں ہم میں کہ جن کی وجہ سے ہماری یعنی امت مسلم کیا یہ حالت بنی ہوئی ہے. یہ بڑا سوچنے والا سوال ہے. میں آگے چلتا ہوں. یاد رکھیں کہ اس عاجز پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ نیکی کے پہلے چہرے یعنی اول کے معنی صرف پہلا یعنی ٹائم، پلیس اور رینک میں فور موسٹ ہی کے نہیں ہیں، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹائم میں نے کیا بتایا اول کا یعنی سب سے پہلے جو ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب اس کی معنی صرف یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے،
یعنی فور موسٹ کے نہیں ہیں، صرف اتنے معنی نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی عمل یا حرکت کے بھی ہیں۔ فرسٹ کے میں دوسرے میں نے کیا میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، فرسٹ کے میں نے اول کے علاوہ اس کے معنی عمل اور حرکت کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیکی کے دوسرے چہرے یعنی دی لاسٹ یعنی آخر کہ میں نے آخری کے علاوہ غایت یا مقصد کے بھی ہیں، یعنی اس کے معنی یہ بھی اس کے معنی ہیں، اس کے اندر پوشیدہ ہیں معنی، یعنی غایت یا مقصد آبجیکٹ۔ اول کے معنی تو اول یعنی سب سے پہلے، یہ تو سادہ سی بات ہے، لیکن اسی اول میں اس کے پیچھے اس کے دوسرا معنی جو چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے ایکشن اور حرکت، یعنی ہر قسم کا جو حرکت ہے، موشن ہے، ایکشن ہے، اس کا بھی وہ معنی دیتا ہے، خبر دیتا ہے ہمیں۔ اور جو دوسرا چہرہ ہے آخر، دی لاسٹ، اس کا معنی صرف آخری نہیں بلکہ اس میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے اس چہرے میں کہ اس کا مطلب غایت یا آبجیکٹ یعنی مقصد کے بھی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ دیکھیں پہلے جو آج تک امت مسلمہ میں جتنے بڑے گزرے ہیں، نیک آدمی، اولیاء اور مجددین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، سب کو پڑھیں آپ۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کسی سے کسی جگہ پہ کسی تفسیر میں کسی مجدد کی کلام میں یہ باتیں نہیں پڑھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس حاجت پر یہ انکشاف فرمائی ہیں، اور یہ بالکل میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، شاید لوگوں کو پہلے یعنی امت مسلمہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا اس بات کا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی چار چہرے بھی نہیں وہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے صفاتی نام ہے چار، اول آخر ظاہر اور باطن۔ یہ بھی اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ اس ہستی کے یہ چار چہرے ہیں، اول آخر ظاہر اور باطن۔ اور وہ ہستی کیا ہے؟ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق۔ اور پھر آج میں ایک اور بات بتا رہا ہوں، ٹائم اور سپیس کی بیان میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اول اور آخر کے صرف سادہ معنی یعنی اول اور آخر کے علاوہ ان دونوں چہروں میں یہ بات بھی ہے کہ اول کے معنی ایکشن اور حرکت کے بھی ہیں، اور آخر کے معنی میں صرف آخری ہی نہیں بلکہ غایت یا مقصد یعنی آبجیکٹ کے معنی بھی چھپے ہوئے ہیں۔ نیکی کے یہ دونوں چہرے اول اور آخر ایک دوسرے میں ضم ہونے کے بعد نیکی کا ایک زمانی پہلو یعنی نیکی کے ایک زمانی پہلو کا تصور پیدا کرتے ہیں، یعنی ان ٹیمپورل اسپیکٹ آف ورچو۔ دونوں ضم ہونے کے بعد یعنی اول اور آخر ضم ہونے کے بعد ملنے کے بعد نیکی کا ایک زمانی پہلو یعنی ٹیمپورل اسپیکٹ کی خبر دیتے ہیں ہم انسانوں کو ملتا ہے۔ اس ٹیمپورل اسپیکٹ کو ہم نیک زماں یا بڑے اختصار کے ساتھ صرف زماں کا لفظ یعنی ٹائم کا لفظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کائنات میں یاد رکھیں جب مظاہر کے زمانی پہلوؤں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور تجزیہ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام اپنے غائی افعال کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ غائی افعال سے کیا مراد ہے؟ اور ابھی میں بتا کے چکا ہوں کہ نیکی کا جو دونوں چہرے ہیں اول اور آخر، اول کے معنی اول کے علاوہ حرکت یا ایکشن کے بھی ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ آخر کے معنی آخری کے علاوہ آبجیکٹ یعنی مقصد یا غایت کے بھی ہیں۔ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں زمان پیدا ہوتا ہے، ٹائم پیدا ہوتا ہے، یا ورچوس ٹائم کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ وہ نیکی کا ایک ٹیمپورل اسپیکٹ ہے۔ اور جب ہم جتنے مظاہر ہیں دنیا میں، فزیکل ہیں یا میٹر فزیکل ہیں، جب ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے یہ جو افعال ہیں ان کے مادی مظاہر کے یا غیر مادی مظاہر کے، یہ آبجیکٹ افعال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آبجیکٹ افعال سے مراد ہے کہ کوئی بھی فعل ہے، مثلا میں آپ کو انسان کی بات کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ انسان ہے، وہ جو کام کرتا ہے، یعنی وہ انسان باہر تو نہیں بیٹھا ہوا، ہر انسان کام کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان جب کام کرتا ہے وہ اس کے آگے ایک آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اس آبجیکٹ اور جو وہ کام کرتا ہے،
ان دونوں سے ملنے سے اس کا ایک آبجیکٹو فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ نیک زمان یعنی ورچوئس ٹائم یا ٹائم کا ایکسپریشن ہے. اور ٹائم کیا ہے؟ نیکی کا ایک ٹیمپورل اسپیکٹ ہے، اس کا ایک پہلو ہے. سچی بات یہ ہے کہ مظہری زمانے یعنی مظہری زمانے سے مراد یہ ہے کہ فینامنل ٹائمز. آپ سمجھیں، میں نے ابھی انسان کی مثال دے کے آپ لوگوں کو سمایا ہے کہ انسانوں کے افعال جو ہیں، آبجیکٹو افعال جو ہیں، یہ ہم ہیومن ٹائمز کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ فینامنل ٹائمز ہیں. اس قسم اس طرح ہر مخلوق جو ہے، ہر قسم کا جو فینامن ہے، اس کے جو افعال آبجیکٹو افعال ہیں وہ سارے ان کے فینامنل ٹائمز ہیں. خواہ وہ فزیکل فینامنا ہے یا میٹا فزیکل فینامنا ہے. یہ سارے جو نیکی کے زمانی پہلو ہے اس کا صرف عکس ہیں، اس کا ایکسپریشن ہے. میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. یاد رکھیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ گردش بھی کرتی ہے اور گھومتی بھی ہے. دونوں یعنی گردش اور گھماؤ زمین کے افعال ہیں. روٹیشن بھی، ریوولونگ بھی اس کے افعال ہیں. جیسا کہ کوئی فعل کسی مقصد کے بغیر ممکن نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے بتاتا رہتا ہوں اپنے خطبات میں کہ کوئی بھی فعل کسی مقصد کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح زمین کے گھماؤ اور گردش کے بھی بالترتیب مقاصد ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہیں؟ زمین کی گردش اور گھماؤ کے مقاصد بالترتیب گھماؤ اور گردش ہی ہیں، یعنی روٹیشن اور ریوولونگ ہی وہ مقاصد ہیں. لہذا زمین کی جو غائی گردش ہے، آبجیکٹو روٹیشن ہے یا آبجیکٹو ریوولونگ ہے، اس کے دو مختلف زمانی پہلو ہیں. یعنی زمین کے دو زمانی پہلو ہیں. جیسا کہ میں پہلے کہتا ہوں یا کہہ چکا ہوں کہ جیسا کہ اول اور آخر ایک ہی ہستی یعنی اس نیکی جس کو متعلق میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے، یہ اول اور آخر اس کے صرف دو چہرے ہیں. اسی طرح کسی بھی مظہر کا یا مخلوق کا آبجیکٹو جو افعال ہیں وہ بھی نیکی کے زمانی پہلو جو ہے اس کا عکس یا اس کا ایکسپریشن ہے. اور اس لحاظ سے یہ فینامنل ایکشن جو ہوتا ہے اور فینامنل آبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی مظاہر کا جو حرکت ہے، ان کے افعال ہیں یا ان کے مقاصد جو ہیں، ان مظاہر کے جن کے یہ ہیں، یہ ان کے دو چہرے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. یہ تو زما کی میں نے بات کر دی ہے، بہرحال یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. اپنے ذہن میں زور دیں، ذہن پہ زور دیں اور اس کو زور دیں گے اور سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا پتہ لگ جائے گا. یہ جو انسان ہیں کیسے یہ کام کرتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوئے ہیں ہمارے افعال، تو یہ آپ کی سمجھ آ جائے گی. جس کو ایک دفعہ نہ آئے تو دوبارہ کوشش کرے، غور کر کے پھر انشاءاللہ اللہ اس کی مدد کرے گا. اب آتے ہیں مکان یعنی اسپیس کی طرف. نیکی کا تیسرا چہرہ ظاہر اور چوتھا چہرہ باطن جو ہے میں پہلے بتا چکا ہوں. آپس میں ایک دوسرے میں ضم ہونے کے بعد، ملنے کے بعد نیکی کے ایک اور پہلو کا تصور پیدا کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ مکانی پہلو یعنی اسپیشل اسپیکٹ ہے، جس کو ہم نیک مکان یا صرف مکان خالی کہہ سکتے ہیں، یا صرف جیسے کہ انگلش میں اسپیس کہہ سکتے ہیں اس کو. جس طرح ظاہر اور باطن نیکی کے دو چہرے ہیں، ایسے ہی یاد رکھیں کہ کسی بھی مظہر کے، کسی بھی جسم کے، کسی بھی شے کے، کسی بھی وجود کے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک جسم ہوتا ہے اور اس کی ایک روح، اس کی روح ہوتی ہے. یعنی جسم جو ہے ظاہر کو انڈیکیشن کر رہا ہے اور روح اس کی باطن کی انڈیکیشن ہے. مثال کے طور پر زمین ایک مظہری مکان ہے، فینامنل اسپیس ہے، اور یہ جسم اور روح کا مرکب ہے. زمین تمام قسم کے مادی اور غیر مادی جو مظاہر ہیں
بالآخر یہ تو ہیں صرف اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے ہی مکانی اور زمانی پہلو دونوں. یہاں پر میں آپ لوگوں کو چند باتیں جو غور طلب ہیں یا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کے متعلق بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ مکان اور زمان، اسپیس اور ٹائم، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیمپورل اور اسپیشل اسپیکٹس آف ورچو، یہ صرف دو پہلو ہیں. کس کے؟ نیکی کے. اور نیکی کیا ہے؟ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیمپورل اسپیکٹ اور اسپیشل اسپیکٹ جو نیکی کا ہے یہ الگ کوئی حقیقتیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی وجود ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جسم اور اس کی روح اور ان کے غائی افعال، آبجیکٹو ایکشنز کو مکان اور زمان مت سمجھنا. یعنی انسان ہے، مثال کے طور پر انسان کام کرتا ہے، اس کا کام بھی آبجیکٹو ہوتے ہیں، اس کے مقاصد ہوتے ہیں. ان کو ہم زمان اور مکان نہیں کہہ سکتے، ٹائم اور اسپیس نہیں کہہ سکتے. ہاں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ٹائم اور اسپیس نے ان کو ایکسپریس کیا. اور دراصل یہ جو حقائق الاشیاء کے مطابق یہ جو ہیں مظہری مکان اور زمان، یعنی فینامنل ٹائمز اینڈ فینامنل اسپیسز ہیں. تیسری بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹیمپورل اسپیکٹ ہے زمان اور اسپیشل اسپیکٹ جو مکان ہے نیکی کا، یہ دونوں اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے پہلو ہیں. اور دونوں ہی پہلو ایک ہی ہستی یعنی نیکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہماری کائنات جو ہے اس میں مظاہر کی دو بڑی اقسام یعنی مادی اور مابعد طبیعتی یا غیر مادی مظاہر ہم کہہ سکتے ہیں ان سے مرکب ہے. جیسا کہ میں پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں. اور اس کی مین دو قسمیں ہیں، میٹا فزیکل فنامنا اینڈ فزیکل فنامنا. اس کے مطابق جو میٹا فزیکل فنامنے کے اسپیسز اینڈ ٹائمز ہیں وہ بھی آگے میٹا فزیکل اسپیسز اور ٹائمز میں بدل جاتے ہیں. اور اسی طرح جو فزیکل فنامنا ہے ان کے مکان اور زمان چار اقسام میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جس کا میں پہلے خطبے میں ذکر کر چکا ہوں کہ گروتھ لیس اسپیس اینڈ ٹائم، گروتھ ایبل اسپیس اینڈ ٹائم، ریشنل اسپیس اور ٹائم، ریشنل اسپیس اور ٹائم. یہاں پر میں آپ لوگوں کے آگے ایک مثال پیش کرتا ہوں، بتاتا ہوں، پانی کو رکھتا ہوں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں اس جو اب میں بات کر چکا ہوں اس کے روشنی میں. پانی کیا ہے؟ علمی رنگ میں حقائق الاشیاء کے مطابق اٹ از اے گروتھ لیس فینامنن، یعنی ایک جماداتی مظہر ہے. اور یہ جو جماداتی مظہر جو ہے یہ دونوں اسپیکٹ ہیں، یعنی اس کے ہیں مکانی پہلو بھی ہے، اس کا زمانی پہلو بھی ہے. اچھا، مکانی پہلو کیا ہے اس کا؟ وہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دو مختلف ابتدائی جماداتی جو ہیں ایلیمنٹری گروتھ لیس جو اسپیسیز ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں. ہائیڈروجن اور آکسیجن کی آپس میں ملتی ہیں، اٹامک ملتے ہیں. جب یہ ملتے ہیں اور کیمیاوی طور پر یکجان ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک مالیکیولر اسپیس وجود میں آ جاتی ہے. اور اس طرح لاتعداد جب مالیکیولر اسپیسز اکٹھی ہوتی ہیں تو پانی ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی پانی ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے. یہ تو اس کا جو جماداتی مظہر ہے پانی، اس کا یہ اسپیشل اسپیکٹ ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو جیسے میں نے کہا ہے کہ اس فینامنل مظہر جو پانی ہے اس کا جو ٹیمپورل اسپیکٹ ہے وہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ پانی تخلیق کیا گیا ہے وہ مقصد اور یہ جو سرو کر رہا ہے پانی اس دنیا میں اور افعال ہیں یہ اس پانی کے جن میں سے یہ گزر رہا ہے، یہ دونوں ملنے کے بعد اس پانی کا گروتھ لیس جو فینامنا ہے جس کو ہم واٹر کہتے ہیں اس کا وہ ٹیمپورل اسپیکٹ ہے. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو ساری
اشیاء ہیں یا فنامنا ہیں، یعنی جس میں آتا ہے کہ گروتھ لیس فنامنا ہے، گروتھ ایبل ہے یا ایریشنل ہے، یہ سارے یہ جو ہیں ان کے سب کے فنامنل اسپیسیز جو ہیں وہ کمپاؤنڈ ہیں، اور ان کے فنامنل ٹائمز جو ہیں وہ بھی مرکب ہیں. یعنی مرکب اس لیے ہیں کہ یہ جس مقصد کے لیے تشکیل کیے گئے ہیں، نیکی نے بنائے ہیں یا ان کو بنایا ہے، یا بنانے کے بعد ان کو اس مشن پہ روانہ کر دیا، اس پر حکم کر دیا، وہ پورے کر رہے ہیں. پانی جس کے لیے تخلیق کیا گیا وہ پانی وہ سرو کر رہا ہے دنیا میں. حیوان جس کے لیے بنے ہیں، اللہ نے بنایا ہے، وہ سرو ہو رہا ہے، وہ کوئی کچھ کر رہے ہیں. وہ کر ہی نہیں سکتے کہ جس کے لیے وہ تشکیل دیے گئے ہیں وہ نہ کریں، کچھ اور کرنا شروع کر دیں. ایسے نباتات ہیں، وہ بھی ان کا جو فنامنل اسپیسیز وہ بھی مرکب ہیں، اور ان کے فنامنل ٹائمز ہیں، وہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اس دنیا میں وہ بھی مرکب ہے. اس لیے کہ وہ جس مقصد کے لیے وہ تشکیل دیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اور جو ان کو حکم کیا گیا ہے نیکی نے، وہ سرو کر رہے ہیں، وہ وہی کام کر رہے ہیں. وہ سرے منہ اس حکم سے یا اس مقصد سے جو ان کا دے دیا گیا ہے ان کو، اسے انحراف نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ لوئر جو ہے فنامنا ہے، مثال کے طور پر گروتھ لیس فنامنا ہے، یہاں پر فزیکل فنامنا کی بات ہو رہی ہے، گروتھ لیس فنامنا یا گروتھ ایبل یا ایریشن فنامنا ہے، ان سب کے ٹائمز جو ہے، فنامنل ٹائمز جو ہے، فنامنل ٹائم مینس کہ ان کے افعال اور ان کا مقاصد یعنی آبجیکٹو ایکشن جو ہیں وہ نیک ہیں، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کے لیے وہ ان کو بنایا گیا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا آبجیکشن یا ان کے فنامنل ٹائمز نیک ہیں. لیکن جو انسان ہیں، ریشنل فنامنا جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو فنامنل اسپیسیز ہیں، ان کی باڈیز ہیں، وہ تو مرکب ہیں. ان کی وجود ہے ایک انسان کا، اس کا جسم ہے، اس کی میں روح ہے، یہ تو مرکب ہے. لیکن انسانوں کا یعنی ریشنل جو فنامنل ٹائمز ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے وہ مرکب نہیں ہوتے، بلکہ بعض جگہ پر بعض انسان جو ہوتے ہیں وہ بدیاں کرتے ہیں، اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی وہ نہیں کرتے جس کے لیے ان کو تشکیل دیا گیا ہے، یعنی نیکی نے ان کو بنایا ہے کہ تم یہ کام کرو، وہ نہیں کام کرتے. یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، جبکہ تمام تر جو کم تر مظاہر ہیں، لوئر فنامنا ہے، وہ سب کچھ وہی کام کرتے ہیں جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں، تشکیل دیے گئے ہیں. یعنی وہ سب ہمیشہ فرمانبرداری کرتے ہیں بنانے والے کی، نیکی کی. یہ جو انسان ہے، جیسے کہ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ یہ دا موسٹ ڈیولپڈ ریشنل فنامنا، ان کو عقل دے کر دا موسٹ ڈیولپڈ فنامنا ہے. لیکن ان کے جو کام ہیں، ان کا جو فنامنل ٹائمز ہیں، وہ ہر انسان کے وہ نیک نہیں ہوتے. یعنی وہ فرمانبرداری نہیں کرتا اس کی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. یا ہم اختصار کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی جو افعال ہیں وہ نیک نہیں ہوتے، سب انسانوں کے نہیں ہوتے، ان میں بدیاں آ جاتی ہیں. یہاں پر میں پچھلے خطبہ میں ایک سوال اٹھایا تھا، آخری سوال تھا، وہ یہ تھا کہ اس کائنات میں ہمارے مقام کو کون سا طرز عمل موزوں ہے. میں نے کہا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں، آگے میں اس کا جواب دوں گا. یعنی انگلش میں تھا یہ، واٹ از دا کائنڈ آف کنڈکٹ دیٹ بفٹس دا پلیس وی آکوپائی. یعنی کائنات میں انسان جو جگہ ہے ان کے لیے کون سا موزوں طرز عمل ہے. اس کا جواب یہ ہے، اب میں دے رہا ہوں، کہ وہی ہے کہ انسانوں کو بھی، یعنی ریشنل فنامنا کو بھی، ارریشنل فنامنا، گروتھیبل فنامنا، گروتھ لیس فنامنا کی طرح، یا ان کے فنامنل ٹائمز کی طرح، ریشنل فنامنا کو بھی اپنے ٹائمز کو نیک بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی
مرکب بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے. تو یہ پچھلا سوال تھا جو میں پچھلے خطبہ جمعہ میں چھوڑ دیا تھا. ابھی آگے میں اس کا جواب دوں گا. تو مجھے پتہ تھا کہ ٹائم اور اسپیس کی جب بات آئے گی، ڈسکشن آئے گی، اس کے ضمن میں انسانوں کے افعال کا ذکر ہوگا، پھر ساری مخلوق کے افعال کا ذکر ہوگا، پھر انسانوں کے افعال کا بھی ذکر ہوگا، بلکہ انسانوں کے آبجیکٹیو ایکشن کا ذکر ہوگا. تو پھر وہاں پہ اس سوال کا جواب ہوگا کہ انسانوں کو بھی اس لیے تشکیل دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تاکہ وہ مقصد جن کے لیے وہ بنائے گئے ہیں وہ پورا کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، میں مختصر آسان لینگویج میں بات کر رہا ہوں، کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں وہ کام نہیں کرتے. سارے بعض اور کام کرنے شروع کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے یا جن سے ان کو منع کیا گیا ہے. یہ بات علمی طور پر ایسی ہو سکتی ہے کہ ذی عقل زمانے یعنی ریشنل ٹائمز یعنی انسانی افعال تبھی مرکب ہو سکتے ہیں، یعنی نیک ہو سکتے ہیں، جب ریشنل مظاہر جو ہیں یعنی انسان نیک طور پر کام کریں. بصورت دیگر ان کے جو افعال ہیں وہ بھی بد ہو جاتے ہیں. جب مدعا اور آبجیکٹ نیکی نہ ہو، بدی بن جائے، تو پھر وہ وشس ہو جاتے ہیں، بد ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک اور متعلقہ سوال پیدا ہوتا ہے اس موضوع سے متعلقہ کہ وہ انسان یعنی ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی جن کے لیے جب ہر قسم کی مخلوق، ہر قسم کے مظاہر جن کے لیے وہ تشکیل دیے گئے ہیں، کریٹ کیے گئے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو ان کا مقصد ٹھہرا دیا بنانے والے نے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت انسان وہ کیوں کام نہیں کرتا جس مقصد کے لیے اس کو تشکیل دیا گیا ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ نا، کہ وہ ہر انسان کیوں نیک کام نہیں کرتا، یا وہ مقصد پورا کیوں نہیں کرتا جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. میں اسی سے عرض کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ایک الگ موضوع سے متعلق ہے، الگ ٹاپک ہے. اس سوال کا جواب ایک الگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ تعالی میں آئندہ اگلے باب میں اس سوال کے جواب کے متعلق کچھ عرض کروں گا. اچھا، یہ تو تھی ابھی تک میں نے یہ جو باتیں کی ہیں ساری لاجیکلی باتیں کی ہیں، اور عقل کے مطابق جو ٹائم کی کیا حقیقت ہے اور اسپیس کیا ہے عقلی طور پر، اور نیکی کے ہی یہ دو پہلو ہیں، ٹیمپورل اسپیکٹ بھی ہے نیکی کا اور ایک اسپیشل اسپیکٹ بھی ہے. اور پھر آگے نیکی کے ان دونوں اسپیکٹس کی وجہ سے، یعنی ٹیمپورل اسپیکٹس اور اسپیشل اسپیکٹس نے جتنا بھی فنامنا ہے، خواہ وہ میٹا فزیکل ہے خواہ وہ فزیکل ہے، ان کے تمام جو ان کے اسپیشل ان کا جو ہے ایکسپریشن ہے، ٹیمپورل ایکسپریشن ہے، ان دونوں پہلوؤں کے، نیکی کے ان دونوں پہلوؤں کے ایکسپریشن ہے. یہ چیز یعنی ہم ثابت اس سے ہوتا ہے کہ نیکی نے ہی ان تمام قسم کے جو فنامنا ہیں ان کو پیدا بھی کیا ہے اور ان کے افعال کو بھی کریٹ کیا گیا، ایکسپریس کیا ہے. اور پھر یہ تو تفصیل آ چکی ہے پہلے کہ چونکہ اس کے دو چہرے ہیں، باطن اور ظاہر، اسی طرح ہر قسم کی مخلوق کے ایک جسم ہے، اس میں روح ہے. پھر جیسے اس کے دو نیکی کے چہرے ہیں، اول اور آخر، اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اول میں صرف اول کا ہی معنی نہیں، بلکہ اس میں ایکشن اور ہر قسم کی حرکت بھی اس میں یہ خبر دے رہی ہے ہمیں. اور جو آخر ہے وہ آخر سے آخری ہی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد آبجیکٹ بھی ہے. تو ان دونوں چہروں سے ایک جو ٹیمپورل اسپیکٹ ہے نیکی کا پیدا ہوتا ہے، اس ٹیمپورل اسپیکٹ نے ہر قسم کی جو فنامنا ہے اس کے ٹیمپورل اسپیکٹس کو ایکسپریس کیا ہوا ہے. یہ تو تھی علمی باتیں اور عقل کی روشنی میں باتیں میں نے کی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمانے کے متعلق کیا فرماتا ہے، یعنی مکان اور زمان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا تعلیم ہے جو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے.
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 55 ہے. اللہ فرماتا ہے سنو، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے. ابھی میں نے سب بحث کی ہے، پیدائش نیکی نے کیسے کی، مخلوق کیسے پیدا ہوئی، اور پھر یہ جو مخلوق کام کرتی ہے یہ کیسے نیکی نے ایکسپریس کیا ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اللہ بہت برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم بما تعلمون. سورۃ صفات کی آیت نمبر 97 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ نے ہی تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے عمل کو بھی. میں نے یہی باتیں ابھی خطبہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں کہ نیکی کے 2 پہلو پیدا ہوتے ہیں. نیکی کی 4 چہرے ہیں. اول اور آخر ایک ٹیمپورل اسپیکٹ ہے اس کا، اور ظاہر اور باطن اس کا اسپیشل اسپیکٹ ہے. اور ان دونوں جو پہلو ہیں، اسپیکٹس ہیں، انہوں نے تمام قسم کی میٹا فزیکل اور فزیکل جو فنامن ہے ان کے اسپیشل اور ٹیمپورل اسپیکٹس کو ایکسپریس کیا ہوا ہے. اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ اور اللہ نے ہی تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے عمل کو بھی. اور میں نے تفصیل کے ساتھ، عقل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہی بات میں بتا رہا ہوں نیکی کے ضمن میں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. سورۃ جاثیہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ورلی زندگی ہمارے لیے مقدر ہے، اسی زندگی کو گزارتے ہوئے ہم مریں گے اور اسی کا لطف اٹھاتے ہوئے ہم زندہ رہیں گے. اور وہ کہتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، لیکن ان کو اس بات کا کوئی حقیقی علم نہیں، وہ صرف ڈھکوسلے مار رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جب نازل ہوئیں اصل میں ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جن لوگوں کے زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا تھا. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، مکہ والوں کی. وہ اس وقت کے لوگ جو تھے عرب کے، وہ یہی سمجھ کرتے تھے کہ جو اس آیت میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وہ کہتے تھے ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، لیکن اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ ان کو کہتے تو ٹھیک ہیں لیکن ان کو اس کا حقیقی علم نہیں ہے، زمانہ ہے کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ صرف یہ ڈھکوسلے مار رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے. اچھا، یہ تو قرآن پاک کی تعلیم ہے. جو ٹائم اور سپیس جو ہے جس کے متعلق میں نے بتایا ابھی لاجیکلی، پھر اس کے بعد سمجھایا، یہ سب باتیں عقلی رنگ میں آپ لوگوں کو میں نے سمجھائی ہیں. اور اس کے بعد یہ تو میں 2-3 آیات قرآن کریم کی آپ لوگوں کے آگے رکھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے ہی مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی ان کو بنایا ہے، اور ان کے افعال کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے. یعنی کہ خالق جو ہے جسموں کا بھی اور ہمارے افعال کا بھی خدا تعالیٰ ہی ہے، یعنی نیکی ہی ہے. اچھا، آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنی مبارک زبان سے کیا فرمایا ہے زمانے کے متعلق. تو اس سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی یوزی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیاد الامر اقلب اللیل والنہار. یہ حدیث ہے، یہ متفق علیہ، یعنی یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں بھی پائی جاتی ہے اور صحیح مسلم میں بھی اس حدیث کا بیان ہے. یہ سچی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے ایذا دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں حکم ہے، رات اور دن کو میں بدلتا ہوں. بہت ساری آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ میں نے
دن کو پیدا کیا، پھر رات کو پیدا کیا، دن کو رات میں بدل دیتا ہوں، رات کو دن میں بدلتا ہوں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے تفصیل ان کی چھوڑ دیا یہاں پر. اور آپ لوگ میری ان سب باتوں کی تفصیل میرے اس ورچوئس گاڈ جو ہے میرا کتابچہ ہے، تھیسس ہے، یا غلام مسیح الزماں جو کتاب ہے، اس میں کہ سیکنڈ پارٹ میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. وہاں پہ میں نے تفصیل جان بوجھ کر ادھر نہیں بیان کی، میں نے تفصیل کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے. اچھا، میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ فلسفی جو ہوتا ہے وہ بھی ان باتوں پر غور کرتا ہے جن کو سائنسدان جو ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بطور مفروضہ تسلیم کر لیتے ہیں. تو وہ آگے جاتا ہے، آگے سوچتا ہے. تو یہ جو فلسفی ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، میں ان کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ جو عقل کے ذریعے آخری حقیقت کی تلاش کرتے ہیں، الٹیمیٹ ریالٹی کو اپنی عقل کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکور کریں، دیکھیں اور ہے کیا. لیکن مرسلین کیا ہوتے ہیں، اس فرق ہے. یعنی یہ جو فلسفین جو ہوتے ہیں، یہ فلاسفر جو ہوتے ہیں، اور جو مرسلین ہوتے ہیں، ان میں ایک فرق ہوتا ہے. فلسفی بھی کوشش کرتے ہیں آخری حقیقت کو ڈھونڈنے کی، کسی نہ کسی حد تک وہ اپنا کسی نہ کسی نتیجے پر بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ سارا یہ کام وہ عقل کے ساتھ کرتے ہیں. عقل کو وہ رہبر سمجھتے ہیں، عقل کے ذریعے ہی وہ پاتے ہیں، اپنا جد و جہد کرتے ہیں. لیکن فلاسفرز کے مقابلے میں جو مرسلین ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم فلسفی ان کو کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آخری حقیقت کا علم دیتا ہے، اپنی ذات کا علم دیتا ہے، اپنے عرفان دیتا ہے. اصل لفظ جو مرسلین کے لیے ہے وہ عارف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر، اپنے مرسلین پر اپنا علم و عرفان دیتا ہے ان کو، اپنی ذات کا. اس لیے اس لحاظ سے یہ لوگ عارف ہوتے ہیں. ہاں، عارف کیا ہوتا ہے؟ دوسرے معنوں میں وہ فلسفی بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو دنیاوی جو فلسفی ہوتے ہیں، فلاسفر ہوتے ہیں، یہ تو جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہاں تک جا ہی نہیں سکتے عقل کے ذریعے، کیونکہ عقل کی جو اختیار ہے، اس کی جو عقلی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ خدا کو نہیں پا سکتی. اور خدا ہی وہ آخری حقیقت ہے اس کائنات کی، تو عقل تو پا ہی نہیں سکتی. لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے، عقل کو ہی اپنا رہبر سمجھتے ہیں. یہ جو سقراط سے پہلے سوفسٹ کا دور تھا، فلسطینیوں کا، یہ ان کی اس زمانے میں یہ بڑی باتیں تھیں، وہ بھی ایسی کیا کرتے تھے، عقل کو اس سینس میں وہ استعمال کرتے تھے. بہرحال پھر سقراط نے آ کے ان میں آیا، پیدا ہوا، تو پھر سقراط نے اللہ تعالیٰ سے علوم پا کر پھر ان کو عقل کے میدان میں بھی شکست دی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مرسل ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، وہ بھی ایک رنگ میں فلسفی ہوتے ہیں، فلاسفر ہوتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ جو فلسفہ ہے، آخری حقیقت کا علم ہے، یا اپنی ذات کا علم و عرفان ہے، وہ اللہ تعالیٰ وحی اور الہام کے ذریعے دیتا ہے. ان کی عقل کی کاوش نہیں ہوتے، وہ ان کا جو علم ہوتا ہے، عرفان ہوتا ہے، وہ ان مرسلین کی اپنی ذاتی عقلوں کی نتیجے سے ان کو نہیں ملتا، بلکہ اللہ ان پر الہام کرتا ہے اور ان کو وحی کرتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر وہ جو اللہ کا عرفان ہے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بھی فرماتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. جب خدا فرما رہا ہے کہ کوئی بھی انسان میری ذات کا علم نہیں پا سکتا، ہاں جتنا میں چاہوں کسی کو دینا. تو ایک فلاسفر عقل کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا وہ پا سکے گا خدا کو یا اس کے علم کو پا دے گا؟ خدا کو عقل سے ڈھونڈ لے گا؟ نہیں ڈھونڈ سکتا، کیونکہ عقل میں وہ صلاحیت نہیں خدا نے رکھی. ہاں، عقل روشن ہوتی ہے الہام کے ساتھ. جب الہام کی روشنی ملتی ہے عقل کو، تو پھر یہ عقل کچھ اور بن جاتی ہے. یہ معاملہ یہ مرسلین کا ہوتا ہے، انبیاء کا ہوتا ہے. جب ان کو الہام کی روشنی ملتی ہے تو ان کی عقلیں پھر کچھ سے کچھ بن جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عرفان وہ پاتے ہیں اور پھر دنیا میں تقسیم کرتے ہیں. اس دولت کو، علم و عرفان کی دولت کو دنیا میں تقسیم کرتے ہیں. بہرحال یہ میں بات اس لیے کی ہے آج کہ بعض لوگ غلط فہمی میں میرے متعلق یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا صاحب ایک فلاسفر ہیں. یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کریں کہ نہیں، کوئی یہ معمور نہیں ہے یا کوئی مجدد مسلم نہیں ہے،
یہ صرف ایک فلاسفر ہے، عقل سے باتیں کر رہا ہے. میں نے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ یہ جو سب باتیں وہ کر رہے ہیں میرے متعلق ایسی پھیلا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں. فلسفی جو ہوتا ہے عقل سے کام لیتا ہے، عقل کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آخری حقیقت کو جان سکے. جو مرسلین ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء ہوتے ہیں، ان کو الہامی روشنی نصیب ہوتی ہے. وہ جب ان کو الہامی روشنی نصیب ہو جاتی تو ان کی عقلیں کچھ سے کچھ بن جاتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ جو عرفان ہے، علم ہے، ان پر کھلتا ہے. اور یہ عاجز ان خوش نصیبوں میں سے ہے حضرت بانی جماعت کے پیروکاروں میں، جس کے متعلق حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ پیشگو فرمائی تھی. وہ کیا تھی؟ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. یہ علم اور عرفان کی کیا بات ہے؟ علم اور معرفت کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ ہوں گے جو ایسا کام ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، علم اور معرفت، اور وہ اپنی سچائی، دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. یہ علم اور معرفت کیا ہے؟ یہ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے. تو یہ فلاسفروں کا کام نہیں ہے. یہ فلاسفر اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ آج تک سقراط کا جو یہ کانسیپٹ ہے نیکی علم ہے، اس نیکی کی حقیقت کو آج تک کوئی فلاسفر نہیں پا سکا. نہ افلاطون کے بیان کر سکا، نہ ارسطو بیان کر سکا ہے. جو لوگ دلچسپی رکھنے والے ہیں فلسفہ میں، وہ پڑھیں، فلسفہ کی تاریخ پڑھیں، اور اس کا آغاز گریک فلاسفی سے کریں، پھر ماڈرن فلاسفی پہ آ جائیں. دیکھیں یہ آج تک جو کانسیپٹ ہے ایک چھپا ہوا راز بنا رہا ہے، اور کسی فلسفی نے آ کر ازروئے عقل اس کی حقیقت کو نہ پا سکا وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر، خود اس عاجز نے بھی پہلے شروع میں عقل سے جاننے کی کوشش کی. سارا میں نے یہ تفصیلی بات ہے، میں خود بات میں لیکچروں میں اپنے میں بیان کرتا رہتا ہوں. کوشش کی 2 ہفتے میں عقل سے جاننے کی کوشش کرتا رہا. واٹ از ورچو؟ نیکی ہے کیا؟ واٹ از نالج؟ علم ہے کیا؟ 2 ہفتے کے بعد، میری کوششوں کے بعد، میں ناکام تھا. کچھ بھی نہیں پتا تھا مجھے. میں زیرو پہ کھڑا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور ایک واقعہ ہے جو دارالحمد کا میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ پھر اللہ کی روح القدس نصیب ہو گیا اس عاجز کو. پھر کھلتے چلے گئے در. علم اور معرفت کے خزانے جو ہیں وہ اس عاجز کو ملنے شروع ہو گئے. یہ اس کی عطا ہے. اس میں میرے افعال اور کوئی نیکیوں کا بھی دخل نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کا خلاصہ صرف تو نہیں ہے، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی برکت وجہ سے میرے جیسا مردہ انسان زندہ ہوا. اور پھر میرے جیسے مردہ انسان کے زندہ ہونے کے بعد محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا جو ہے وہ اس کو آسمانوں پر لے گئی. اور یہ سب کچھ میرے دونوں نبیوں کی فضل ہے، ان کی برکتیں ہیں جو مجھ جیسے کمزور انسان کو نصیب ہو گئی ہیں. بہرحال میں اسی پہ اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.